اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، جہاں نثار الطاف حسین، جہاں نثار پاک ISI، جہاں نثار پاک آرمی، جہاں نثار پاک رینجرز، جہاں نثار پاک پولیس، بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑو عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر 10 رات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے ابن بطوطہ، قائد ملت اسلامیہ، لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، صدر آل پاکستان دائرہ میدویہ فیڈریشن، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ حزیرہ دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بہبود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام ماہدویہ مصطفیٰ آباد UC10 نصب بٹو کالونی، دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑو عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان دائرۃ الاسلام چوک، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیم عباسی شہید، ناظم آباد ٹاؤن کراچی، سید اسلم علی فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام عالم میں موجود دائرہ میدویہ برادری، میدویہ اسلامک سینٹر شکاگو، فرع کمیٹی دبئی سمیت جتنی بھی تنظیمیں انڈیا میں موجود ہیں، سب سے مخاطب ہے آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ اس وقت دائرہ میدویہ برادری جن حالات سے گزر رہی ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا بھی کبھی وقت آئے گا۔ شہادات پور تو بڑا مضبوط مرکز تھا ہمارا، لیکن ہماری بے عملی کی وجہ سے مبین قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے قرآن کی تعلیم سے نابرد، تو یہ اشر تو ہونا تھا۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے، کسی پیر کو پہچاننا ہو تو اس کے مریدوں کو چیک کیا جائے، تو ماشاءاللہ کل تک مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین کے پر جان قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے، اور سید میران شاہ صاحب پر جان قربان کرنے، مال قربان کرنے والے، تلوے چاٹنے والے کہاں چلے گئے سب؟ تو اگر میران شاہ صاحب امام صاحب کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے کہ بعمل مقبول بے عمل مردود، تو آج دائرہ میدویہ برادری کو پوری دنیا میں ذل رسوا ہونا پڑتا۔ انہوں نے اپنی جان بچائی، اپنا مال بچایا، اپنے بیوی بچے بچائے اور ملک سے فرار ہو گئے۔ تو میں ان سے سوال یہ کر سکتا ہوں کہ آخر میں ملک سے فرار کیوں نہیں ہوا؟ کیا میں عقیدے سے منحرف ہو گیا؟ میں تو اپنے عقیدے اور پختہ ہو گیا، یقین آ گیا مجھے کہ میرے اسلام کا یہ فرمان بھی درست ثابت ہو گیا کہ میرا جاہل بھی ان کے عالم و بھاری ہوگا۔ تو کیا آپ سامنا نہیں کر سکتے تھے ان کا؟ آج آپ کے وہ مرید خاص کہتے ہیں کہ ہم تو اہل سنت ہیں، اور ان پاگلوں کو یہ نہیں پتہ جن کو وہ اہل سنت کہہ رہے ہیں وہ تو فرقہ پرست ہیں۔ اصل اہل سنت ہم لوگ ہیں۔ امام صاحب کا فرمان ہے مذہب ماں کے توب اللہ و اتباع سنت رسول وسلم۔ وہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کس امام کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے کہا دین اسلام مقید نہیں ہے، اور ہم تو اتباع رسول والے ہیں۔ چاروں امام جب برق ہیں تو چاروں کی جو بھی اہلیت پر چیز ہو اس کو عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا اہل سنت کا ریکارڈ آپ کے لیے، اور آپ دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک واقعہ اور سنا دوں آپ کو کہ ہماری برادری کے ایک صاحب گئے تھے، شاید حامد علی صاحب کا بیٹا تھا، کون کسی پیر صاحب کے پاس گئے ہوئے، کہہ رہے جی میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں کیسے مرید کروں آپ کو؟ بولا کہ آپ کے اپنے اندر ایک شخص ایسا ہے پہنچا ہوا، آپ اس کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے؟ اور اس کا نام آج بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہمارے جمال بھائی جو ہیں
فقیر آدمی، ان کے لیے اس نے کہا کہ ابھی بھی آپ کے اندر ایک شخص موجود ہے جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہے، اسے پہچانتے نہیں آپ لوگ، اور وہ تھے جمال بھائی۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو بتائیے پھر کیسے بچیں گے اللہ کے عذاب سے ہم؟ ہمارے قول و فعل میں تضاد، ہماری تاریخ کیا کہہ رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے آبا اجداد دولت کو لات مار رہے ہیں اور ہم پراپرٹیاں بنا رہے ہیں، خون کے رشتے سفید ہو گئے اس پراپرٹی کے چکر میں۔ آج کیا جھگڑا ہے؟ آج یہ پراپرٹی بک جائے تو کیا کرو گے؟ پھر جھگڑو گے آپس میں، سب گھروں میں بیٹھ جاؤ گے؟ تو بھائی یہ جھگڑا پراپرٹی کا تم نے کیا سے کیا بنا دیا، اپنا ایمان بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، باقی بچا کیا؟ تو کل تک جو مہدویہ اسلامک سینٹر سے خطاب کیا کرتے تھے پورے ورلڈ میں الطاف بھائی کی طرح، میران شاف صاحب ٹیلی فونک الطاف بھائی بننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آج کہاں ہے؟ الطاف بھائی کا نام تو زندہ ہے بھائی، اس لیے کریکٹر ایسا تھا ان کا۔ آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ آپ تو خفیہ طور پر بھاگ جاتے ہیں اور پھر خفیہ طور پر آ جاتے ہیں، اور 3-4 ماہ سے آپ پاکستان میں ہیں اور آپ چھپتے پھر رہے ہیں اور سفارش کے لیے لوگوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ بچائیں گے آپ کو؟ آپ سے جو غلطی ہوئی اس کی معافی آپ کو مانگنی پڑے گی، تو آپ کی معافی ہوگی۔ قوم سے بھی مانگیں گے، اور جن لوگوں کے آپ نے جذبات مجروح کروائے اپنے خاص کارندے فیصل اکرام کے ذریعے، اس کی معافی بھی آپ کو مانگنی پڑے گی۔ اس کو تو ساؤتھ افریقہ فرار کروا دیا آپ لوگوں نے، کسی کو نہیں پتہ چلا، نہ محسن ایڈوکیٹ کو نہ آپ کو۔ آخر کیوں؟ تو آپ کا خاص کارندہ تھا، آپ کو کرولا میں لے کے گھومتا تھا، آج کہاں ہے وہ آپ کی گاڑی؟ آپ کی وہ عیش و عشرت، جن مریدوں پر آپ تکیہ کر رہے تھے وہ ایک بھی نہیں رکا، ایم کیو ایم کی طرح سب غدار بن گئے، اور جو ہمدرد تھا برادری کا اس کو آپ لوگوں نے گنڈا قرار دے دیا، انڈیا میں مشہور کر دیا اسلم علی، وہ جبار صاحب نے نام حساب نے گنڈا پالا ہے وہ اسلم علی۔ تو کیا کیا آپ لوگوں نے؟ بیڑا غرق کر دیا برادری کا، اور میں تو اکیلا ڈٹا ہوں۔ اب بھی وقت ہے، میں وارننگ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو سب کو۔ اب تک تو میں بڑا ہلکا ہاتھ رکھا آپ لوگوں پر، آپ لوگوں کی منافقت پر، اب میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ میں ایک درخواست دے رہا ہوں جس میں آپ تمام لوگوں کو نامزد کیا جائے گا، اور وہ جو اپنا کیا کہلاتی ہے وہ سرکاری ادارے بناتے ہیں ایک کمیٹی، وہ میں بنوا رہا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ فیصل اکرام جو اصل مجرم تھا جس کی وجہ سے فساد پھیلا، برادری نقصان اٹھا رہی ہے، وہ تو ساؤتھ افریقہ فرار کیسے ہو گیا؟ کسی کو نہیں پتہ چلا، اس کو فرار ہونے دیا آپ لوگوں نے، تو اس کا مطلب سب ملوث ہیں نا آپ لوگ، وہ آپ سب کا رازدہ ہے، آپ کی کرپشن کا، آپ نے جو بھی غلط کام کیے اس کا لازمی بات ہے وہ چشمگی کا تھا، انہوں نے کہا وہ پکڑا جائے گا تو ہماری پول کھل جائے گی سب کی، تو اس کو فرار کروا دیا۔ عزیز مہدی صاحب جعلی قاتلانہ حملے کی کمنٹری کر رہے تھے، وہ بھاگ گئے امریکہ۔ تو آہستہ آہستہ سب نکل جائیں گے، اس لیے یہاں ECL میں نام ڈلوا دوں آپ کا، تاکہ کوئی اب ملک سے فرار نہ ہو۔ جیسے اب یہ میران شاف صاحب کے بارے میں ایک آ گئی آڈیو کہ وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ ایسا کر رہے ہیں تو ایسا ہو رہا ہے نا یار، ورنہ کوئی جرت ہے کسی کی اس طرح کی آپ کے لیے جعلی ویڈیو جاری کرے؟ آپ نے ان کو موقع دیا، وہ جاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں بھاگتے پہلے تو الزام نہیں لگتا آپ کے اوپر۔ تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ، مسئلہ میں حل کرا کے دیتا ہوں برادری کا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یکجہتی چاہیے، نہ مجھے آپ کی مسجد سے کوئی دلچسپی، نہ پراپرٹی، یہ تو سبھی کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے، ابھی تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب پراپرٹی آپ کو نہیں چاہیے، مسجد آپ کو نہیں چاہیے، کوئی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں، تو بھی آپس میں لڑ کس بات پہ رہو؟ اس کا تو جواب دو، یہ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس جواب۔ تو یہ آخری وارننگ ہے، انشاءاللہ میں 1-2 دن میں ایک قانونی نوٹس بھیج رہا ہوں، آرمی چیف کو بھی اس کی کاپی بھیج دیتا ہوں کہ بھائی ان سب کو آپ اریسٹ کریں، کیونکہ ایسے باز نہیں آئیں گے، لوگ سازشیں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور بظاہر مخالف نظر آتے ہیں، حالانکہ سب ملوث ہیں۔ بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں، پراپرٹی برادری کی بیچ دی، کہ بیچنے کے لیے دی تھی ہمارے بزرگوں نے کہ اس کو بیچ دینا، اضافہ تو کیا کرتے، بیچ کے کھا گئے آپ لوگ یار۔ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہو، فقیروں والی زندگی گزارنی چاہیے ہمیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میسج ابھی فیس بک پہ ڈال رہا ہوں تاکہ پوری دنیا کی وہ تنظیمیں بھی سن لیں جو میران صاحب کے تلوے چاٹا کرتے تھے، ان کو خوب وزٹ کرایا کرتے تھے، عمرے کرایا کرتے تھے، آج وہ خاموش کیوں ہیں؟ اسلم علی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ نا یار، جب میران صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے تم بے عمل آدمی کے،
تو باعمل کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ اس کے لیے بے عمل خود ہو تم لوگ، دعوے کرتے ہو امام مہدی کے ماننے والے، ابے نام ڈبو دیا تم سب نے مل کے، پوری دنیا میں ذلیل رسوا کر دیا مہدیوں کی تاریخ کو، مت کر دیا۔ بہادر اعظم کی روح تڑپ رہی ہے، نامدہ خان صاحب کی روح تڑپ رہی ہے، جبار صاحب کی روح تڑپ رہی ہے، اب جی میاں شہید کی روح تڑپ رہی ہے، کس کس کے نام گنواؤں؟ ہمیں شرمندہ کر دیا سب کے سامنے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گردن فخر سے تنی ہوئی ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہمیں کس سے معذرت کرنی پڑے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج تمہاری طرح سردار وطن ہوتے۔ امام نبی اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں، در نفاق عظیمت دیں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان۔